بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل، قال يا أبت افعل، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنه كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
سورۃ الصافات کی یہ جو آیات مبارکہ ہے، یہ وہ ایوارڈ ہے، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ ریوارڈ ہے، اور یہ وہ میڈل ہے جو عرش والے نے اپنے خلیل ابراہیم کو عطا کیا ہے۔ کسی کو کسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل مل جائے، اور ہمارے اس دور میں خاص طور پر کوئی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ آئے، سرٹیفکیٹ لے آئے، کوئی میڈل لے آئے، کوئی کپ لے آئے، تو اس میڈل کو، اس سرٹیفکیٹ کو، اس کپ کو اس کا بس نہیں چلتا، اپنے سر پہ رکھ لے اور سارا دن لوگوں کے سامنے پھرتا رہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نام جہاں لکھتے ہیں وہاں آ کے یونیورسٹی کا نام اور جو کچھ ملا ہے موقع بے موقع لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ اب تو موبائل ہیں، اس میں سارا کچھ محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے، جہاں بیٹھے کھول کے دکھانا شروع کر دیں۔ ڈرائنگ رومز ہیں، ان میں دیواروں پہ لٹکایا ہوتا ہے، سجایا ہوتا ہے، اور جب کوئی آئے تو کوشش کرتے ہیں اس کی نگاہ کسی نہ کسی طرح وہاں پڑ جائے تاکہ اسے پتہ چلے میں چیز کیا ہوں۔ اور ادھر کیا ہے؟ اور ادھر کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ عرش والا، مالک الملک، خالق کائنات، رب السماوات، الجبار القدوس، المہیمن العزیز المتکبر، الخالق البارئ المصور۔ ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد، اسماعیل کے صبر کا ذکر کرنے کے بعد، اور ابراہیم اس نے چھری اپنے اس لخت جگر کی گردن پر رکھ دی، وہ لخت جگر جو بڑھاپے میں ملا اور بڑی لمبی دعاؤں کے بعد ملا، بڑی تمناؤں کے بعد ملا، بڑی خواہشات کے بعد ملا، لیکن عرش والے نے کہا ابراہیم، لوگ بیٹا ملے بڑھاپے میں تو اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ہم نے تجھے بیٹا دیا بڑھاپے میں، اور جب یہ چلنے کے دوڑنے کے قابل ہوا، ابراہیم چھری پکڑ اور میری رضا کے لیے اس کی گردن پر چلا دے۔ ابراہیم رب کا خلیل ہے۔ کاش ہمیں زندگی کی بھاگ دوڑ میں، زندگی کی نفسا نفسی میں، زندگی کی آپا دھاپی میں، زندگی میں ہمیں پیٹ کی فکر کے علاوہ کاش کچھ وقت ملے تو ہم غور کریں کہ یہ لوگ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری اور کیا کر کے گئے۔ جب بچہ دوڑنے لگا اور جب بڑھاپے کی اولاد نرینہ ہو اور دوڑنے لگے، چلنے پھرنے لگے، کاموں میں باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، تو باپ کی آنکھیں دیکھ کر کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لطف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ پیار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ماں باپ بلائے لیتے ہیں، جی چاہتا ہے اس پہ نچاور ہو جائیں، لیکن جب ابراہیم کا لخت جگر بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، تو فرمایا ابراہیم تو اور تیرا بیٹا یہ میرے لیے ہیں،
تو اور تیرا بیٹا اس دنیا کے لیے میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا رات خواب دیکھا، اور انبیاء کی خواب وہی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بیٹا لیکن نبی کا بیٹا اور آئندہ نبی بننے والا، نبی کا بیٹا، اور نبی بننے کے بعد اس نبی کی نسل سے وہ نبی آنے والا کہ جس پر کائنات قیامت تک فخر کرتی رہے گی، محمد کریم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا رب کا حکم آیا ہے، گردن تیری ہو اور چھری میرے ہاتھ میں ہو، گردن تیری ہو اور ہاتھ ابراہیم کا ہو، اور رضا کس کی ہے؟ جس نے بڑھاپے میں مجھے تجھے عطا کیا ہے۔ بیٹا بچپنا ہے، لڑکپن ہے، لیکن دیکھو مبارک گھروں کی اولاد مبارک ہوتی ہے۔ باپ وہ امام الموحدین ہے تو بیٹا امام المتقین ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، بابا مجھ سے سوال کیا کرتے ہو، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ افعل ما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا بابا وہ کر گزر۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً تو مجھے میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں زندگی کے تجربات سے نہیں گزرا، قوت و طاقت اس کے کمال کو نہیں پہنچا، لیکن بابا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں، بہت بڑے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ کتنا سا بچہ ہے، کتنا سا لڑکا ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بال سفید ہو گئے اور اپنے آپ کو زندگی کے میدان میں بڑا سیانہ عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول ان کے احکامات پر عمل کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے وہ صبر ہم میں کہاں پایا جاتا ہے؟ میں بھی اور آپ بھی ہر ایک جائزہ لیں۔ آج کے دن مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ فجر پڑھنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ سوال اور یہ احتساب اور اپنے آپ کو یہ ریوائز کرنا، یہ درست ہے غلط ہے؟ کتنے تھے نماز پڑھنے والے؟ اور وجہ کیا ہے؟ کہ نیند پیاری ہے، نماز پیاری نہیں ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جب ہم نے ابھی عید کی نماز ادا کر لی تو ہم سے بہتر مومن تو اور کوئی ہے ہی نہیں، پکے مسلمان، جا کے قربانی بھی کرنی ہے، دمبے بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بیل بھی ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے چھری پھیرنی ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، عرش والا کہتا ہے جب دونوں رب کے لیے مسلمان ہوئے، جب دونوں رب کے تابعدار ہوئے، اور تابعدار کیسے ہوئے؟ فرمایا باپ نے لخت جگر کو پکڑا اور پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ کیوں لٹایا؟ بعض روایات میں آتا ہے بیٹے نے کہا بابا سیدھا نہ لٹانا، تیری نگاہیں میری آنکھوں میں پڑی، میری آنکھیں بابا تیری نگاہوں میں پڑی،
ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری کی وجہ سے رب کا حکم اس پر عمل نہ ہو سکے۔ پیشانی کے بل لٹایا، چھری کو جب گردن پہ رکھا تو رحمت الہی جوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم رک جا، ابراہیم ٹھہر جا، ابراہیم بس، جو امتحان تھا تو اس میں کامیاب ہو گیا، تیرا یہ لخت جگر اس امتحان میں کامیاب ہوا، اور اب انعام کیا ہوگا؟ ایک انعام نہیں، انعامات کی بارش ہوگی، اور ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اب تیری نسل سے میں وہ نبی پیدا کروں گا کہ اس جیسا میں نے مخلوق میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اس خواب کو، اس وحی کو سچ کر دکھایا کہ جس وحی کو، جس خواب کو دیکھنے کی لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بہت بڑے مینڈے کی قربانی دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ابراہیم اب ہم نے تیری اس سنت کو قیامت کی دیواروں تک جاری کر دیا۔ کائنات میں کہاں کہاں لوگ عید کا دن آتا ہے اور عید سے پہلے کہاں کہاں اور کتنا مال پیسہ شوق کے ساتھ جانوروں کو خریدتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم، ان کی اس سنت، اس کی محبت دیکھو کتنے ہزار برس گزر گئے، اللہ نے دلوں میں کیسے ڈال دی ہے۔ اور پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تو بھی چلا جائے گا، اسماعیل بھی چلا جائے گا، محمد کریم وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ابراہیم میں جو تجھ پر اپنی سلام، اپنی رحمتیں، اپنا درود بھیج رہا ہوں وہ قیامت کی دیواروں تک تجھ پر نازل ہوتا رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، ان آیات میں، اس قصہ میں، اس واقعہ میں، اس قربانی میں جو بڑے سبق ہیں، جو بڑی نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے قربانی رب کے لیے ایک بار دے دو، رحمتیں اس کی ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ قربانی ایک بار دے دو، کچھ وقت صبر کے ساتھ گزار لو، اس کی رحمتیں میں اور تو چلے بھی جائیں گے، اس کی رحمتیں تب بھی شامل حال انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کو بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس قصہ کو روایت کیا۔ لمبا قصہ ہے، لیکن اس قصہ میں سے انتہائی اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بیٹا اس کی گردن پر چھری سے پہلے، چھری چلانے سے پہلے، اور ابراہیم ایسے نہیں بنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ایسے نہیں بنا ہے، ابراہیم اللہ کا محبوب ایسے نہیں بنا ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ نمازیں بھی پوری نہیں، اور ہم جیسا مومن اور مسلمان ہے کوئی نہیں ہے، ہم جیسا عاشق رسول زمین و آسمان نے دیکھا نہیں ہے۔ اور ادھر ابراہیم کیا ہے؟ اسماعیل جب پیدا ہوئے، ابھی ماں دودھ پلا رہی ہے، آسمان سے حکم آیا ابراہیم یہ جو لخت جگر میں نے تجھے دیا ہے
جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جا اس لخت جگر کو لے جا اور مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ آیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، مکہ کی سرزمین پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی جاندار تھا۔ ابراہیم اسے وہاں چھوڑ کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑنے آئے، حدیث کے الفاظ ہیں، کتنا ساز و سامان لے کر آئے، کتنے بیگ ساتھ لے کر آئے، کھانے پینے کے لیے کیا کچھ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَوَضَعَ عِندَهُمَا جِرَابًا مِّن تَمْرٍ وَسِقَاءً فِيهِمَا، چھوٹی سی پوٹلی کھجوروں کی اور پانی کا ایک مشکیزہ، بس پانی کا مشکیزہ اور چھوٹی سی پوٹلی کھجوروں کی۔ آج گھروں میں پانی ختم ہو جائے تو بھرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے ٹینکر جاتے ہیں، اور وہ ٹینکر کتنے دن چلتا ہے؟ ایک دن، 2 دن، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر پانی پانی پانی۔ اور ادھر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ابھی آج شروع ہو جائیں، رات تک ہم کن کن نعمتوں میں کروٹیں لیتے ہیں۔ کھجوروں کی پوٹلی اور ایک مشکیزہ پانی کا۔ ابراہیم نے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، ام ہاجر اس کی گود میں ڈالا، کھجوروں کی پوٹلی رکھی، پانی کا مشکیزہ رکھا۔ ثم قفا ابراہیم منطلقا، اس کے بعد ابراہیم نے کیا کیا؟ بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر بیٹھ کے رو لیں، ایک دوسرے کو دلاسا دے لیں، کچھ باتیں کر لیں۔ نہ، ابراہیم ہے یہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب نے ابراہیم کو کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، تابع دار بن جا۔ ابراہیم نے کہا اے میرے مولا میں تو تیرا ہی تابع دار ہوں۔ سب کچھ رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، ابراہیم نے پھر بات کوئی نہیں کی، اپنے چہرے کو پلٹا اور روانہ ہو گئے۔ ام ہاجر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے بچے کو اٹھایا اور ابراہیم کے پیچھے چل پڑی۔ یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادی، ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اس وادی میں ہمیں چھوڑ کر خود جا رہے؟ اے ابراہیم، حدیث کے الفاظ ہیں، اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو جس میں نہ کوئی انسان ہے ولا شیء، اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ اب اسماعیل کی ماں بلا رہی ہے اور ابراہیم دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ یہ ہے تعلق اپنے رب کے ساتھ۔ ابراہیم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ ام ہاجر وہ بھی اسماعیل کی ماں ہے، مومنہ ہے، بلا رہی ہے، جواب ہی نہیں دے رہے۔ ایک دم کہتی ہے اللہ امرک بہذا، ابراہیم بات تو سنو، کیا عرش والے نے تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے بغیر چہرہ پلٹتے ہوئے، چہرے کو موڑتے ہوئے کہا ہاں اسماعیل کی ماں، یہ آسمان سے وحی آئی ہے، اس وحی کی تابعداری کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل کی ماں نے کیا کہا؟ اسماعیل کی ماں نے کیا کہا؟ کہا اذن لا یضیعنا، ابراہیم اب چلے جاؤ،
اب تیری بھی پرواہ نہیں، جس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو وہ میری بھی رکھوالی کرے گا، اس دودھ پیتے بچے کی بھی رکھوالی کرے گا، نہ مجھے ضائع کرے گا نہ اسے ضائع کرے گا۔ اور پھر کھجوریں کتنے دن چلتی، پانی وہ کتنے دن چلتا، کون سی نہر تھی، کون سا دریا تھا، ختم ہوا۔ بچہ پیاس سے بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، ماں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے۔ عرش والے کو دوڑنا اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے مروہ اور صفا کے درمیان جو بھی عمرہ کرنے جائے اس کے لیے سعی کرنا واجب قرار دیا۔ حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح نہ دوڑو جس طرح ام ہاجر اسماعیل کی ماں پانی کی تلاش میں دوڑتی تھی۔ اور پھر جبریل امین آئے، پر مارا اور پانی نکلا زمزم، اور آج تک اس جیسا بابرکت پانی زمین پر اور بولو زور سے اور کہیں ہے؟ اور اللہ نے اس پانی میں کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیو عرش والا اس نیت کو بولو کیا کرتا ہے۔ اور یہ پانی کیوں نکلا تھا؟ اسماعیل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور جبریل امین نے آ کر پر مارا اور پانی کا ایسا چشمہ جاری ہوا، ہزاروں برس گزر گئے، دنیا سیراب ہو رہی ہے، اس پانی میں آج تک کمی نہیں آئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین گرامی میں سے جو زندہ ہیں انہیں بقیہ زندگی ایمان، عافیت، صحت، اطمینان، سکون، استغنا اور تمنگری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا کریم والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے روانہ ہو کے آپ کے پاس پہنچ چکے، مولا کریم آج اس بابرکت دن میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچی بنا دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما